لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں 3 منزلہ مکان منہدم، 9 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہسپتال منتقل۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ جاں بحق افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ فیصل آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ امریکا کے ایران پر شدید نوعیت کے فضائی حملوں کی نئی لہر، بندر عباس، بشہر، سیرک آبادان اور جزیرہ کشم میں دھماکے، اہواز، خوزستان، شادگان، اروند نہر اور جزیرہ کیش میں ہدف کو نشانہ بنایا۔ جزیرہ کشم پر امریکی حملے میں 2 افراد زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے، ساحلی نگرانی، دفاعی مقامات اور بحری صلاحیتوں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کارروائی اردن میں امریکی افواج پر میزائل حملوں کے جواب میں کی۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران پر امریکی میزائل حملے کویت سے کیے گئے۔ ایران پر امریکی حملوں کا سلسلہ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر شدید فضائی مہم کا منصوبہ تیار کیا۔ صدر ٹرمپ کا محدود فوجی کارروائی کے آپشن پر بھی غور، 2 سفارتی کوششوں کے لیے گنجائش برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایرانی عوام دشمن کے خلاف جدوجہد اور مقابلے کے لیے ثابت قدم رہیں۔ ایرانی عوام ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ ایرانی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکے، ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی بحیرہ احمر میں حوثی حملوں کے خلاف عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں، اتحاد کی حتمی ساخت ابھی طے نہیں ہوئی، مشاورت جاری۔ مصر کی شمالی بندرگاہ میعاد پر ڈرون حملہ، مائع قدرتی گیس والے امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ مصر کی وزارت پیٹرولیم اور معدنی وسائل نے تصدیق کر دی، حملے سے ایک بوٹ اور سٹوریج جہاز میں آگ لگ گئی۔ مصر نے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ سعودی وزیر دفاع کے امریکی نائب صدر کے بعد صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع نے JD وینس سے ملاقات میں واضح کیا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی، جس کا سعودی عرب کو جواب دینا پڑا۔ عراق میں کی گئی کارروائی کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں، مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ سعودی عرب حوثیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس مرحلے پر امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی کوششیں سود مند راستہ نہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $89.57 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $83.34 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4085 فی اونس فروخت۔ 2 روز کی مندی کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹ سنبھلنے لگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 703 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس میں 1,75,339 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $277.81 میں فروخت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے علاقائی، بین الاقوامی اور فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور ترکیہ کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا احاطہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، وزیر داخلہ کی دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ، صدر نے سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں اور قربانیوں کو سراہا، دہشت گردی خاتمے کے لیے قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم قومی امور پر بات چیت۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج چونگ میں لیڈی پولیس آفیسر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، پولیس میں 6000 سے زائد خواتین فرائض سر انجام دے رہی ہیں، ہونہار بیٹیوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، پاس آؤٹ ہونے والی بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہوں، والدین نے ملک کی خدمت کے لیے بیٹیوں کو پولیس میں بھیجا، پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی بیٹیوں پر فخر ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہوگا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ LA 43 ویلی 4، LA 44 ویلی 5 اور LA 39 جموں 6 شامل ہیں۔ ویلی 4 میں 12، ویلی 5 میں 8 اور جموں 6 میں 14 امیدوار مد مقابل۔ LA 39 جموں 6 میں چکوال، جہلم، اٹک، پشاور، تلہ گنگ بھی شامل۔ کشمیر بحران کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کمیشن نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو قصوروار ٹھہرایا تو ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے، ہم بحران کو ختم کر سکتے ہیں، ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان کو رواں مالی سال 21 ارب 50 کروڑ ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مالی سال 26.5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی گئی۔ رواں مالی سال گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 5 ارب ڈالر کم ادا کرنا ہوں گے۔ 18 ارب ڈالر اثر قرض اور 3.5 ارب ڈالر سود کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ مجموعی قرض سے تقریباً 6 ارب ڈالر کی ادائیگی جولائی 2026 میں ہی ہو چکی۔ جولائی میں 4 ارب ڈالر اثر قرض اور 1.4 ارب ڈالر سود کی مد میں ادا کیے گئے۔ حکومت کا 11 ارب ڈالر قرض کے رول اوور یا ری فائنانس حاصل کرنے کا امکان۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 44 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان۔ حکومت کو امید ہے زر مبادلہ کے ذخائر اس سال دسمبر میں 20 ارب ڈالر تک ہو جائیں گے۔ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا، پیٹرول 75 پیسے سستا۔ آج کے لیے ڈیزل کی قیمت 390 روپے 62 پیسے لیٹر مقرر۔ پیٹرول کا 1 لیٹر 335 روپے 6 پیسے لیٹر فروخت۔ مہنگائی کے مارے عوام مہنگے پیٹرول کے خلاف سرابہ احتجاج۔ پاک بحریہ کا کامیاب آپریشن، شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور نے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا۔ ماہی گیر کشتی گوادر سے 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کا باعث پھنس گئی۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک بحریہ سے رابطہ کیا۔ کشتی پر سوار عملے کے تمام 19 افراد، جن میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل تھے، کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے کشتی کے عملے کو سمندر میں خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد فراہم کی۔ پھنسی ہوئی کشتی کو پاک بحریہ نے بحفاظت ساحل تک منتقل کیا۔ ملک بھر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے 9 موازات اور درجنوں بستیاں سیلاب۔ شکر گڑھ میں نالا بئی کا گاؤں ٹیڑا، چوترانہ، مردوال اور چک نہرہ میں زمینی کٹاؤ، علاقہ مکین پریشان، پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پنجاب میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان، سندھ میں کل سے 2 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ سندھ کے شہر بھٹ شاہ میں عظیم صوفی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے 283ویں سالانہ عرس کا دوسرا روز، راگی فقیرن کی صوفیانہ محفلیں، شاہ لطیف کے کلام سے روحانی ماحول، ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری اور فاتح خوانی، ادبی، ثقافتی اور روحانی تقریبات جاری۔ لوک فنکاروں نے شاہ لطیف کا کلام سنا کر شرکاء سے داد سمیٹی۔